السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ علیم صاحب کی ایک غزل کا شعر تھا کہ میں یہ اٹھاؤں جام کہ میں یہ اٹھاؤں جام، اس میکدے میں تو خراب ہو کے رہ گیا۔ اس وقت پاکستان کی ریاست اور وہاں پر ہونے والی ڈیولپمنٹ شاعر کی اس استعارہ جاتی میکدے کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ آپ یہ ایشو پکڑیں یا یہ دوسرا، اس پہلو سے بات کو اٹھائیں یا دوسرے پہلو سے، اس حصے کو نظر انداز کر دیں یا وہ بات جانے دیں، لیکن جو پروڈکشن مشین ہے اس میں سینسیبلٹی کا بری طرح سے فقدان ہے۔ تازہ ڈیولپمنٹس آپ لوگ ادھر ادھر سے سن رہے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی آ رہی ہیں، اور کوئی اپنی بالکل سرکاری اور معین شکل بھی اختیار کرتی جا رہی ہیں باتیں۔ جب پہلے دن وہ ایک نوجوان جس کا باپ اچھا خاصا اداکار تھا اور اس نے ایک مناسب حد تک اپنی شہرت کما لی، اور اس کے بیٹے کو پھر شوق چڑھا اور اس نے ایک ویڈیو بھر کے تو کہا جی میں نے گوگل پر ریسرچ کی ہے، تو وہاں اس طرح مسلمانوں کا موجودہ خلیفہ کے نام پر اگر سرچ کی جائے تو آپ کو مرزا مسرور احمد صاحب کا نام ملتا ہے، جو قادیانیوں اور مرزائیوں اور احمدیوں کے خلیفے ہیں۔ احمدیوں کے خلفاء کا یہ بتانا آپ گوارا نہیں کرتے اور یہ تکلیف نہیں فرماتے کہ مرزا مسرور احمد صاحب جماعت احمدیہ میں مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود کے 5ویں خلیفہ ہیں۔ اس سے پہلے 4 خلفاء ہندوستان سے، پاکستان سے اور پھر دنیا بھر سے اپنی یہ ریکگنیشن اور یہ وقار اور یہ حیثیت تسلیم کروا کے اسٹیبلشڈ ہونے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور اب ان کے 5ویں خلیفہ ہیں۔ دوسرے نمبر پر آپ لوگ ادر دین احمدیہ، کبھی آپ کے پاس عباسی خلفاء ہوا کرتے تھے، خلافت راشدہ کے 4 خلفاء سے ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں۔ پھر آپ کے پاس اموی خلفاء ہوتے تھے، پھر آپ کے پاس ترکی کی خلافت عثمانیہ ہوا کرتی تھی، اور یہ تو پھر بھی کسی حد تک ایک جسے کہتے ہیں نا قابل برداشت حد تک کی تاریخ کے منظرنامے کی چیزیں ہیں۔ پھر آپ کا جگہ جگہ جو لیڈر پیدا ہوتا تھا سیاسی، اس کی اگلی چھلانگ یہ ہوتی تھی کہ وہ امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، اس کے مقام تک جا پہنچے۔ خادمین حرمین شریفین، انہوں نے ٹائٹل سعودیہ والوں نے اپنایا ہوا ہے اور وہ اس کو عرصہ دراز سے چلاتے آ رہے ہیں، لیکن انہوں نے بھی یہ جرت کبھی نہیں کی کہ امام کعبہ یا بادشاہ جلالت الملک وہ کبھی یہ جرت کریں کہ اپنے آپ کو خلیفہ کہہ سکیں۔ جن کی زبان عربی ہے، جن کی زبان میں اور جن کی قوم میں خدا تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا اور اس میں آیت استخلاف نازل فرمائی، وہ اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ قیام خلافت، اس کی ذمہ داری، اس انعام کا اتارنا، اس کا قیام، یہ تاریخ مذہب میں
کبھی بھی، بلکہ تاریخ انسانیت میں کبھی بھی از روئے قرآن انسانوں، انسان کے دھڑوں اور انسانوں کی سیاسی پارٹیوں اور ان کے ملکوں کے آئین کی ذمہ داری نہیں ہوا کرتی۔ اس کو خدا تعالیٰ نے جہاں بھی خلافت کے قیام کا ذکر فرمایا ہے اس کو اپنی طرف منسوب کر کے فرمایا ہے۔ اگر خدا کا خلیفہ ہو، خلیفۃ اللہ ہو یا خلیفۃ الرسول ہو، ہر دو کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہی وعدہ فرمایا ہے کہ وہ میں قائم کرتا ہوں۔ اور آیت استخلاف میں اس کی بالکل وضاحت کے ساتھ ترتیب بھی بتا دی، تفصیل بھی بتا دی۔ اب قرآن کریم آپ پڑھتے ہیں، آپ کے سامنے ہے، آپ نے گوگل پر اپلوڈڈ نسخہ قرآن کریم کا جو جماعت احمدیہ کی طرف سے گوگل پلے سٹور پہ اویلیبل ہے ایپ کے طور پر، اس کو تو آپ نے غیر مستند قرار دیا۔ اس کے لیے لفظ آپ نے استعمال کیا کہ یہ وہ اتھینٹک نہیں ہے۔ پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ آنکھیں رکھنے والے اور عربی پڑھنے والے افراد دنیا میں جگہ جگہ موجود ہیں۔ وہ آپ کا کسی بھی ملک کا، کسی سعودیہ کا، کسی لیبیا کا، کسی لبنان کا، مصر کا کوئی قرآن شریف اٹھا کے تو گوگل پلے سٹور میں جو قرآن کریم جماعت احمدیہ نے اپلوڈ کیا ہوا ہے اس کے متن کو آیت در آیت بسم اللہ سے لے کے والناس تک پڑھ جائیں اور ایک حرف نہیں، ایک زیر زبر کا بھی فرق نہ ثابت ہو تو آپ سے پلٹ کے کون پوچھے گا کہ اتھینٹسٹی اور استناد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اور آپ کے سرکاری ادارے اپنے سرکاری لیٹر پیڈز پر کس کیپیسٹی اور کس جسٹیفیکیشن کے ساتھ اس نسخے کو جو اپلوڈڈ ہے غیر مستند قرار دے رہے ہیں؟ اگر آپ نے یہ کہا کہ نہیں، عربی متن تو حرف بحرف وہی ہے، زیر زبر تک کا کوئی فرق نہیں ہے، ترجمے میں فرق ہے، تو جناب ترجمہ آپ کوئی دو فرقوں کا ترجمہ ایک جیسا تو دکھائیں پہلے۔ آپ کے احمدیوں کے علاوہ جتنے مفسرین اور شارحین اور مترجمین گزرے ہیں اب تک قرآن کریم کے مختلف زبانوں میں بھی اور مختلف زمانوں میں بھی، ان میں سے کون ایک دوسرے کے ساتھ میچ کرتا ہے؟ بات ہے عربی متن کی، بات ہے ان الفاظ کی جو آج جگہ جگہ حضرت عثمان کے دور سے تدوین پانے والے قرآن شریف کے عربی متن کی۔ وہ تو گوگل پلے سٹور میں وہی ہے، اور یہ جھوٹ آپ اس وقت ویکیپیڈیا گوگل کی ایپس کے دور میں نہیں بول رہے، یہ جھوٹ تو ہم نے اپنے سکول کالج میں بولتے ہوئے کثرت سے آپ کو سنا ہے۔ صرف اس وقت اس جھوٹ کا دائرہ کار ایک محلے، ایک شہر، ایک کالج، ایک سکول کی سطح تک تھا۔ اب جس طرح سوشل میڈیا نے چیزوں کو عام کیا ہے، اب آپ کا وہ جھوٹ، وہ دجل اور وہ خرافات، ان کا دائرہ کار انٹرنیٹ کے تھرو ہمہ گیر، عالمگیر اور گلوبلائز ہو گیا ہے۔ مجھے معین طور پر پتہ ہے کہ میرے ایک سرگودے کے وڑائچ دوست تھے جو فرسٹ ایئر میں میرے ساتھ کلاس فیلو تھے، ان کو کچھ عرصہ میرے گھر پہ ہماری بیٹھک میں ہی، ہاسٹل میں جگہ نہیں تھی تو ہمیں اکٹھا رہنے کا موقع ملا، تو اس کے ذہن میں اور دل میں اس حسن سلوک کی بنیاد پر میری رسپیکٹ تھی، میں ایز اے دوست اس کی رسپیکٹ کرتا تھا، اور ہم اس طرح کسی اختلافی عقائد کے ان موضوعات کی طرف تو نہیں جاتے تھے، لیکن سامنے پڑی ہوئی چیزیں ہیں، سامنے آنے والے روزمرہ کے مسائل ہیں،
وہ سرگودا سے ربوہ تک آتا تھا، ون سونی اس نے باتیں سنی ہوئی ہوتی تھی. انسان اپنے تجسس سے، اپنی کریاسٹی کی وجہ سے بات پوچھ لیتا ہے. مجھے ایک دن کہنے لگا کہ اے دسو قرآن کریم واقعی تہاڈا مختلف ہے؟ میں نے کہا اس کا جواب مجھ سے تو لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ الماری پڑی ہے کتابوں والی، اس میں وہ جو تم قرآن کریم تمہاری کتابوں میں شامل تھا وہ بھی پڑھا ہے، اور جس کی میں تلاوت کرتا ہوں وہ دونوں نسخے سامنے ہی پڑے ہوئے تھے. میں نے کہا اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ میرے والا قرآن کریم ساتھ لے جاؤ جو یہاں ربوہ سے چھپا ہوا ہے، یا یہاں بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کے آیت در آیت لفظاً لفظاً اس کو آپس میں تطبیق کر کے دیکھ لو. اس نے کافی ساری جگہوں سے دیکھا، تو زیادہ اس نے ظاہر پورے 30 سپارے تو اس طرح سے اس نے نہیں دیکھا، لیکن بہرحال اسے جنرلی دیکھتے دیکھتے آخر رینڈملی وہاں سے یہاں سے فلاں صفحے سے فلاں صورت سے فلاں آیت سے شروع سے آخر سے، تو تھوڑا سا کہتا ہے بکواس کر دیں مطلب یہ اس نے یہ کہہ کے وہ معاملہ وہی رکھ دیا. پھر جب ربوہ کے پریس سے قرآن کریم چھپتے تھے، جس وقت تک یہ پریس اور یہ ادارے سیل اور بین نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک ریگولر ایک رجسٹرڈ پروف ریڈر ہوا کرتا تھا جو اسی کیلیبر کا تھا جس کیلیبر کے تاج کمپنی یا دیگر کمپنیوں کے پاس، اور اس کی وہی کوالیفیکیشن ہوا کرتی تھی، اور آخر پہ اس کی اس کی طرف سے سند کے طور پر سٹیمپ ہوا کرتی تھی. قرآن کریم کے ہم نے وہ سارے نسخوں میں پڑھی ہوئی ہے. آپ جھوٹ بولتے رہے ہیں اکثریت کی بنیاد پر، آپ کو اکثریت زہر کی طرح لڑ گئی ہے، اور اس کو شیر مادر سمجھ کے آپ نے جھوٹ کو استعمال کیا ہے اور اپنی نسلوں کو اس کے فیڈر بھر بھر کے پلائے ہیں. اب جب ہم یہ بالکل سامنے کی سادہ سی باتیں کرتے ہیں تو وہ آپ کو ناقابل فہم لگتی ہیں، اور اب پاکستان کا ماحول آپ اس درجے تک، اس سطح تک لے گئے ہیں کہ اب نیچے سے اوپر تک، دائیں سے بائیں، مشرق سے مغرب تک، اور پچھلی دہائیوں میں 50 سال تک آپ مسلسل اس جھوٹ کی پروردہ نسلیں پروان چڑھا چکے ہیں. صرف جھوٹ ہوتا تو کھل جاتا، آپ نے کوشش کر کے ان کو ذہنی طور پر بے وقوف بھی بنایا ہے. آپ کے اہل علم نے، آپ کے اہل حکم نے، آپ کے اہل جاہ و حشم نے، آپ کے صاحبان اقتدار نے متفقہ طور پر کوشش کر کے ایک ایک دہائی، جیسے 5 سالہ منصوبے ہوتے ہیں، آپ نے سالانہ اور ماہانہ بنیادوں پر اپنی نسلوں کو، اپنے ارد گرد کے اپنے عوام الناس کو جھوٹ کے ساتھ بے وقوفی اور حماقت کی معجون مرکب بنا کے کھلائی ہے. اب وہ سینسیبل بات کو سمجھنے کے اہل نہیں رہے ہیں. ان میں سے وہ آپ سے پوچھتے نہیں ہیں آپ نے کہ سنگ و خشت مقید ہیں اور سگ آزاد کا ماحول وہاں پیدا کیا ہے. اگر کوئی آزاد ذہن کے ساتھ سوال اٹھانے والا ماحول آپ نے باقی چھوڑا ہوتا تو آپ سے وہیں شرفاء اور عوام الناس میں سے شریف النفس جو طبقات ہیں سوسائٹی کے، وہ اٹھ کے پوچھتے کہ آپ نے پہلے سٹیپ پہ ان کو اچھے خاصے راہ چلتے، بالکل اپنی راہ پہ جاتے ہوئے احمدیوں کو 74 میں یہ کہا کہ آپ سے آج سے نان مسلم ہے. وہ آپ کی اس بات کو پی گئے، آپ کی اس حماقت کو انگیخت کر گئے، انگیز کر گئے مطلب برداشت کر گئے اس کو. اس کے بعد آپ نے اگلے سٹیپ پہ یہ کہا
کہ اسلام اور دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک کوکا کولا ہوتا ہے، اور آپ نے کوکا کولا کے رجسٹرڈ ٹریڈ مارک کی سند لیتے ہوئے عدالتوں میں اس بات کو سینئر موسٹ جسٹس لیول کے عدالت میں، آپ کے وہ جسٹس جو تھے جھانگی کے تھے غالباً کوئی سیال صاحب، تو انہوں نے اس کو کوکا کولا کے ٹریڈ مارک سے تشبیہ دیتے ہوئے دین اور اسلام کو، اور کہا کہ یہ تو مسلمانوں کا ٹریڈ مارک ہے۔ یہ نہیں بتایا کہ مسلمان صرف پاکستان میں ہیں، باقی دنیا میں مسلمان نہیں ہیں۔ لا کی تو یہ ڈیفینیشن ہوتی ہے کہ لا نمبر 1 پازیٹیولی ڈیفائنڈ ہوتا ہے، اور نمبر 2 قانون کے اندر ہماگیریت پائی جاتی ہے۔ اگر کسی قانون میں ہماگیریت اور عالمگیریت نہیں پائی جاتی تو وہ قانون کہلانے کا مستحق نہیں ہوتا، اور اگر وہ پازیٹیولی ڈیفائنڈ نہیں ہے تو بھی وہ لا نہیں ہے۔ مگر آپ یہ سارا کچھ کرتے رہے، اس کو بھی احمدی پیتے رہے۔ کس بنیاد پر پیتے رہے؟ پھر آپ نے ان کے ووٹ کا حق سٹیپ بائی سٹیپ کوشش کر کے ان کو ووٹنگ سسٹم سے آؤٹ کیا، چپ رہے اس پہ۔ لیکن نہ تو احمدیوں کو ابھی تک اذان بھولی ہے، نہ احمدیوں کو نماز بھولی ہے، نہ احمدیوں میں تلاوت قرآن کریم ختم ہوئی ہے، نہ تفقہ فی الدین کی کیفیت ان میں سے مائنس ہو سکی ہے، نہ انہوں نے تاریخ اسلام سے ناطہ توڑا ہے، اور نہ ہی یہ تاریخ احمدیت سے بے خبر ہیں۔ پچھلے دنوں برسبیل تذکرہ بات آ گئی، تو چونکہ موجودہ امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب پچھلے کافی عرصے سے مستقل صحابہ کے حوالے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین دور کی جو سیرت اور سوانح ہیں اس کے حوالے سے ایک لمبا سلسلہ خطبات کا دے رہے ہیں، تو یو اے ای میں ایک غیر جماعت دوست سے بات ہو رہی تھی جو کہ احمدی نہیں ہیں، تو انہوں نے اسی طرح خطبوں کے حوالے سے بات ہوئی تو انہوں نے کوئی بات پوچھی، تو کہتے ہیں کہ میں فلاں چیز کے بارے میں مجھے جواب نہیں آتا تھا، تو میں نے کہا وہ جو گھات لگا کے مدینے میں قتل ہوا تھا اس کے بارے میں تو پچھلے خطبے میں ہی تھا، اس سے خطبات کے اوپر سلسلہ کلام آگے بڑھا، تو چونکہ ایک وسیع الظرف قسم کے صاحب تھے، تو میں نے کہا بات یہ ہے کہ جناب یہ اس زمانے کی ضرورت تھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آپ وہاں تک بات لے آئے ہیں کہ جتنے دھڑے ہیں اتنے ہی اسلام ہیں، جتنے دھڑے بن چکے ہیں مسلمانوں کے اتنی ہی تواریخ ہیں، اور ان میں سے سارے دھڑوں کے عقائد اور ساری تاریخوں کے اندر بیان شدہ حقائق آپس میں ایک دوسرے کو تنسیخ اور جھٹلا رہے ہیں۔ تو اب آگے آنے والے زمانوں کو کوئی مستند تاریخی ماخذ بھی تو درکار ہوگا، اس تاریخی ماخذ کے لیے امام جماعت احمدیہ موجودہ جو ہیں وہ بہت محنت اور دقت نظر سے وہ چیزیں لے کے، اور وہ تاریخ اب ڈاکومنٹ ہو رہی ہے، کیونکہ امام جماعت احمدیہ کے تمام خطبات تاریخ کا حصہ بنتے ہیں، ان کی اسی ترتیب سے تدوین ہو رہی ہوتی ہے ساتھ ساتھ۔ تو کل کے ریسرچرز جو ہیں وہ جس طرح اسماء الرجال ایک پروسیس ہوا کرتا تھا جس سے وہ سند لیا کرتے تھے، پھر اسی طرح جو روایات کے جمع کرنے والے تھے ان کے اپنے ذاتی کردار کو دیکھا جاتا تھا۔ تو خلافت احمدیہ جو 5 افراد اب تک ہیں، 5 خلفاء، ان کے لیے تو کسی کو اس وقت بھی آئندہ زمانوں میں بھی مسئلہ نہیں ہوگا، اور آج بھی کسی کو مسئلہ نہیں ہے۔ ان کا کردار، ان کی رکھ رکھاؤ، ان کا متدین ہونا وہ کہیں کسی جگہ پہ بھی کوسچنیبل نہیں رہا، آج تک نہیں رہا۔ اسی لیے میں نے جب گزارش شروع کی تھی شروع میں، تو میں نے اس میں یہ عرض کرنی چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے جہاں آیت استخلاف میں
وَلَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ کا ذکر فرمایا ہے، وہاں ساتھ وَلَا يُمَكِّنَنَّهُمْ بھی فرمایا ہے۔ خلافت کا عطا ہونا اور تمکنت، یہ دونوں ایک دوسرے سے خدا تعالیٰ نے لازم و ملزوم کر کے دکھائے ہیں، بتائے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ خلافت تو ہو مگر تمکنت نہ ہو، خلیفہ تو ہو مگر وقار سے عاری ہو۔ آپ خلفائے راشدین کے 4 نام چھوڑ کر اس کے بعد جو بھی ہمیں پیش کر سکے ہیں آج تک، وہ میں اب حد ادب ہے، اتنے بڑے بڑے اور اتنے مستند لوگوں کے نام لیتے لیتے حیرت ہے کہ پھر مجھے ملا عمر کا نام لینا پڑے گا آپ کا، تو وہ بھی خلیفہ امیر المومنین ہوا کرتا تھا۔ مجھے تو پھر یہ ملا بغدادی کا نام بھی لینا پڑے گا، وہ بھی خلیفہ کہلاتا رہا ہے۔ اور وہ جو آپ کے مستنصر باللہ اور مستعصم باللہ اور پتہ نہیں اس وقت کے عباسی اور اموی ہیں، ان کی تو لمبی لسٹ ہے۔ ان ساروں کے ساروں کو آپ یہ نام دیتے چلے آئے، آپ کی تحریکیں چلتی آئیں، لیکن خدا تعالیٰ نے فعلی شہادت وَلَا يُمَكِّنَنَّهُمْ، وہ تمکنت اور وہ وقار، وہ آپ نکال کے دکھائیں کہ کہاں ملا کسی کو۔ بادشاہت، ملوکیت، وہ تو بہت ادنی درجے کی چیزیں ہیں خلافت کے منصب اور مقام کے سامنے، لیکن دوسری مصیبت آپ کے اوپر یہ ٹوٹی ہے کہ آپ نے صرف خلافت کا نام سن رکھا ہے۔ آپ کے ذہن میں جو تصور بنتا ہے خلافت کا، وہ یا زید احمد کے دماغ کی دین ہے، یا وہ ڈاکٹر اسرار کی دین ہے، یا وہ آپ کو اولیاء مقبول جان بتائیں گے۔ آپ کے پاس تو وہ بندے ہی نہیں رہے جن کے منہ سے خلافت کا لفظ اور خلیفہ کے مقام کے اوپر گفتگو جچتی ہو اور سجتی ہو۔ آپ کے پاس وہ بندے نہیں رہے۔ ترہ یا اس پہ مستزاد یہ کہ آپ نے آئین میں وہ شکیں رکھیں، اپنے آئین کا وہ حلیہ بگاڑا، آپ نے اپنے قانون کی وہ شکل بنا دی کہ اب آپ کی عدلیہ کے جسٹسز اور آپ کی سینٹ کے چیئرمین یہ مجبور ہیں کہ جو نان سینس ان کے سامنے جا کے یہ ایشو رکھ دے، او گوگل نو پھاڑ لو تو ویکیپیڈیا کو پکڑ کے ان کو یہ کر دیں۔ اب آپ سننے پہ مجبور ہیں۔ اب جنہوں نے آئین اور عوام الناس کی زندگیاں ان کے درمیان کھڑے ہو کے بتانا تھا کہ سٹاپ اٹ، یہ بات عوام الناس کی زندگی کی روزمرہ کے حقوق کے متصادم ہے، انہوں نے یہ کردار ادا نہیں کیا۔ نتیجتاً آپ کا آئین انسانوں کو اظہار، وقار، رکھ رکھاؤ، ان کے روزمرہ کے حقوق پرووائیڈ کرنے میں بری طرح ناکام ہے۔ اور آپ کے ترجمان، آپ کے ارباب اختیار، انکلوڈنگ ترجمان دفتر خارجہ، انکلوڈنگ ISPR، یہ سارے جہاں ضرورت پڑے دنیا کو دکھانے کے لیے خلاف واقعہ بیان بازی کرنے پہ مجبور ہیں۔ جس دن آپ قصور میں مسجد احمدیوں کی اوپر زبردستی قبضہ کروا رہے تھے DC اور DSPs کی موجودگی میں، اس دن کرتارپور کی راہداری کے حوالے سے اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری وہاں پاکستان میں موجود تھے، اور آپ کے اس دن ISPR کے جو سپوکس پرسن ہیں میجر جنرل، وہ یہ بتا رہے تھے کہ اقلیتوں کو تو وہاں ہر طرح کے تحفظ ہے اور کسی طبقے کے ساتھ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہو رہی۔ کل پرسوں جیو پہ وہ ٹکر چل رہے تھے کہ ترجمان دفتر خارجہ 25 دسمبر کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں کسی اقلیت، کسی دھڑے، کسی طبقے کے کسی طرح کے حقوق اور کوئی سی بھی آزادیاں پامال نہیں ہو رہی۔
یہ آپ اب بیان بازیاں اور جھوٹ کے اوپر مبنی سٹیٹمنٹس جاری کرنے پہ مجبور ہیں. لیکن پلٹ کے آپ آئین کو کیسے کہیں گے؟ آپ پلٹ کے کیسے کہیں گے کہ یہ آئین کے ساتھ کھلواڑ کرتے کرتے اب آئین انسانوں کو، دنیا بھر میں آئین اس ملک کے بسنے والوں کے حقوق کی پاسداری کا ضامن ہوتا ہے. یہاں آئین کی وہ شکل بن چکی ہے کہ وہ اب پاکستان کے شہریوں کے حقوق کی ضمانت نہیں دیتا، بلکہ ان پر اسٹیٹ سپانسرڈ ظلم اور دیگر نان اسٹیٹ ایکٹرز کے جبر و استبداد کی سپورٹ پہ کھڑا ہے. اس سچویشن میں ملک اور آئین کے ہوتے ہوئے خبر کیا ہے کہ ہائی کورٹ میں ریٹ کی گئی کہ جناب گوگل اور ویکیپیڈیا کو پابند کیا جائے کہ وہ اس پہ مرزا مسرور احمد صاحب کا نام ہے چونکہ وہ اس کو ہٹایا جائے. اس کے بعد سراج الحق صاحب جاتے ہیں اور وہ سینٹ میں قرار جمع کروا دیتے ہیں اپنی، اس میں بھی یہی مطالبہ ہے. اور آج یعنی یہ دو خبریں میں پیش کر کے اس پروگرام سے، کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، یہ پورا پروگرام تمہید اور تاریخ کو اپڈیٹ کرنے تک گزر گیا ہے. میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ میں یہ اٹھاؤں جام کہ میں یہ اٹھاؤں جام، اس میں تو اب میں اپنے ناظرین سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ چونکہ یہ کنسٹرینٹ ہوتی ہے کہ ایک مختصر وقت میں بات مکمل کرنی ہوتی ہے، یہ اب 3-4 پروگرام کر کے آپ کو اپڈیٹ کرنا پڑے گا کہ یہ کر کیا رہے ہیں، یہ ہو کیا رہا ہے. ایک بات پہلے پروگرام میں بھی عرض کر دیتا ہوں، اور اگر یہ سلسلہ کم از کم میرا خیال ہے 3-4 پروگرام چلے گا تو آخری میں بھی یہ عرض کر دوں گا. اس کا اب احمدیہ خلافت یعنی خلیفۃ المسیح الخامس مرزا مسرور احمد صاحب یا جماعت احمدیہ عالمگیر، ان میں سے کسی چیز کے اوپر کوئی امپیکٹ نہیں آ سکتا. یہ صرف اور صرف روزانہ کی پسپائی کے مختلف موڈز ہیں ان کے. اور بعض ایسی اللہ تعالیٰ، میں وہ پنجابی کے پروگرام کے لیے رکھی ہوئی تھی مثال، میں اس میں پھر عرض کر دوں گا. وہ پنجابی میں کہتے ہیں وال وال رسیا تے کوٹ کوٹ سوٹیا. ان کا اب حالت یہ ہو رہی ہے کہ اس طرح کی حرکتوں سے رسا ان کو گھیر کے لائے گا اور سوٹا ان کو کٹے گا. صرف گھیرنا اور صرف سوٹا چلنے کا وقت نہیں ہے اس وقت، اور یہ اب اس کے مصداق ہوتے جا رہے ہیں. پوری دنیا جانتی ہے کہ گوگل کی ضرورت پاکستان نہیں ہے، پاکستان کی ضرورت گوگل ہے. نمبر 1. نمبر 2، جس ویکسین میں میجر سٹیک ہولڈر گوگل والے ہیں، اس ویکسین کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تو آپ کو انٹرٹین کیا نہیں جا سکتا. آپ کی حکومت اور آپ کے اسٹیٹ میں اتنا دم خم نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے لیے ویکسینیشن کے لیے قبل از وقت ان کے ساتھ مذاکرات کر کے اپنی ضرورت کو منوا لیتے وہاں سے. اور پی ٹی اے آج کہہ رہی ہے کہ ہم نے حکم جاری کیا. یہ میں ان کے دونوں کا میں عرض کر دوں کہ سراج الحق کے بارے میں کہ گوگل پر غلط معلومات کے خلاف سراج الحق کی مذمتی قرارداد، خلیفہ کے نام پر گمراہ کن معلومات اور قادیانیت کو پروموٹ کرنے کی شدید مذمت. حکومت کی خاموشی بھی قابل مذمت ہے. گوگل ویکیپیڈیا ایسی معلومات فوری ہٹائے. یہ تو ہے اسلام آباد سے خبر سراج الحق کے حوالے سے. اور دوسری طرف پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی پی ٹی اے، ان کا پریس ریلیز ہے کہ پی ٹی اے ایشوز نوٹسز ٹو گوگل اینڈ ویکیپیڈیا فار ڈسیمینیٹنگ سیکریلیجیس کانٹینٹ. تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے ان کو نوٹس جاری کر دیے ہیں اور کہا ہے کہ اس میں ہمیں ایسی شکایات موصول ہو رہی ہیں کہ جو پریزنٹ خلیفہ آف اسلام اور ان اتھینٹک ورژن آف ہولی قرآن، ان اتھینٹک والی کہ تو میں نے شروع میں عرض کر دی ہے. خلیفہ اور اسلام کا جواب ایم ٹی اے پر ہونے والے پروگرام میں وضاحت کے ساتھ
انہوں نے اس پروگرام کے میزبان آصف باسط صاحب اور ان کے سامنے جو بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے سوال نہیں، انہوں نے چیلنج دیا ہے آپ کو کہ آپ اسلام کا خلیفہ بنا کے لے آئیں، ہم غور کر لیتے ہیں اس کی بیعت کرنے کے لیے۔ اور دوسرا انہوں نے سادہ بالکل آپ سے ڈائجسٹیبل قسم کا سوال اٹھایا ہے کہ خلافت تو آپ سارے جو ہیں آپ کے منہ میں زبان نہیں پڑتی، کہتے ہیں پاکستان کا حال، دنیا کے عالم اسلام کے مسائل کا حل ہی خلافت ہے۔ وہ آپ جس خلافت کی آپ بات کر رہے ہیں جو خلافت حقہ ہوگی آپ کے نزدیک، وہ کس فرقے کی ہوگی؟ اور کیا اس کو خادمین حرمین شریفین یا والی کعبہ والے جو ہیں وہ اس کو اس کا حق دیں گے؟ اور اگر نہیں دیں گے تو وہ خلیفہ کیا ہوگا؟ اور آپ کا تصور خلافت کیا ہے؟ یہ اب وہ سوال تھے، میں دانستہ ان سے صرف نظر کر رہا تھا، کیوں کہ آپ مطلب سمجھنے کو تیار نہیں ہیں، لیکن اب آپ یک طرفہ گند اچھالنے اور اس طرح کی پی ٹی اے کی قراردادیں اور ڈائریکٹیوز جاری ہو رہے ہیں، تو اب پھر آپ بات کر رہے ہیں تو آپ بات سنیں، اور ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ 1 2 3 4 5 پروگرام آپ سے بات کرتے ہیں، اور آپ سنیں اس کو۔ آپ کے پاس کچھ پیش کرنے کو کوئی کریڈینشلز ہیں، کوئی خلافت کے بارے میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے تو اب آپ سنائیں، نہیں تو آپ ہمیں یعنی احمدیوں کو آپ مسلمان نہیں سمجھتے ہیں، ان کے خلیفہ کو آپ مسلمانوں کا خلیفہ نہیں سمجھتے ہیں، احمدی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور اپنے خلیفہ کو خلیفۃ المسلمین ہی سمجھتے ہیں۔ اور کیسے خدا تعالیٰ جب خلافت قائم کرتا ہے تو پھر اس کو کس طرح وقار اور تمکنت عطا کرتا ہے، اس کے اوپر اگلے پروگرام میں بات بھی ہوگی، اور آپ لوگوں کی پیرلل حماقتیں جو ہیں ان کو بھی ہم ساتھ ساتھ ایڈریس کریں گے۔ فی الحال اتنے پہ ہی، کیونکہ پروگرام کا وقت زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ اس کی اب جلد ہی اگلی قسطیں آتی جائیں گی، اور میرا خیال ہے کہ 2-3 دن میں ہم 4-5 پروگرام کر کے آپ کی تسلی کرواتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے، بات کیا ہے سامنے کی۔ باقی آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ خلافت ویکیپیڈیا اور گوگل سے چلتی ہے تو یا وہ قائم کرتی ہے، تو ہم تو ایسا نہیں سمجھتے، ہم تو لا یستخلفنہم فی الارض والی خلافت کو مانتے ہیں، اور اس کے لیے ولا یمکنن لہم، اس کا وعدہ ساتھ موجود ہے۔ ہم ان دونوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں، ہم ان دونوں کو دیکھ رہے ہیں۔ تم نے آگ کو جلتے دیکھا، ہم نے آگ میں جل کر دیکھا۔ آپ نے صرف خلافت کے نام سنے ہوئے ہیں، ہم نے خلافت کو ہاتھ لگا کے دیکھا ہوا ہے۔ یہ فرق ہے۔ اس فرق کے ہوتے ہوئے آپ کریں باتیں اور آپ سنیں باتیں اب ہم سے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔